بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ میرے سمیت بے شمار لوگوں کے ساتھ رہا اور اس مسئلے کی وجہ سے ہمارا بہت سارا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اسی مسئلے پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم زندگی میں کئی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ہماری ضرورت کوئی ایک چیز تو پیدا کرنے سے رہی، متعدد چیزوں کی ہمیں زندگی میں ضرورت ہوتی ہے یا ہماری خواہش ہوتی ہے، لیکن اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہہ لیں کہ ایک ساتھ جن کا حصول جو ہے، ایک ساتھ جن کے لیے کام کرنا جو ہے وہ فیزیبل ہوتا ہے، قابل عمل ہوتا ہے، اور متعدد چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کا ایک وقت میں آپ یعنی ان کا ایک وقت میں آپ ان کو ساتھ نہیں چلا سکتے، اور یہ پھر ان کا آپس میں کانفلکٹ ہوتا ہے، ان کا آپس میں تصادم اور ٹکراؤ ہوتا ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ آپ کئی چیزیں تو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب تک آپ ان چیزوں کو پرائرٹائز نہیں کریں گے، جب تک آپ ان چیزوں کی رینکنگ نہیں کریں گے اور یہ ایک کانشیس ڈیسیژن نہیں کریں گے کہ بھائی جہاں پہ میری پہلی ترجیح کے ساتھ جہاں جہاں کوئی چیز ٹکرائے گی تو میں اس وہاں پہ پہلی چیز کے حق میں کلیئرلی کھڑا ہو جاؤں گا، اور میں وہاں پہ تذبذب کا شکار نہیں ہوں گا۔ یہ اب ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے، اور اس ڈیسیژن کو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ، بڑا گویا ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے اذہان کے اندر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ذہن کے اندر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر دوسری چیز کے ساتھ جو میری زندگی کے اندر دوسری پرائرٹی ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی چیز ٹکرائے گی جو پہلے درجے کی اگر تو ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی بات ماننی نا، پہلی کی بات ماننی، لیکن اگر وہ پہلے درجے کی نہیں ہے، تیسرے اور چوتھے یا کسی اور درجے کی ہے، اب وہ دوسرے درجے کی یا سیکنڈ پرائرٹی کے ساتھ جب ٹکرائے گی، جہاں جہاں کلیش بنے گا تو میں سیکنڈ چیز کو پریفرنس دوں گا، اور میں تھرڈ اور فورتھ پرائرٹی کی جو چیز ہے اس کو میں سیکریفائز کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اور یہ وہ گویا کہ ہمیں زندگی کے اندر پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز میں پہلے عرض کر چکا، وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ایک ساتھ حصول ممکن ہوتا ہے، اور ان کے لیے ایک ساتھ کام کرنا جو ہے، ایک ساتھ کام کرنے کا مطلب یہ ہے اب ایک ہی انسان ان چیزوں کے لیے جد و جہد کر سکتا ہے، گویا کہ ایک سیٹ بن گیا۔ سیٹ ہونے کے باوجود ہمیں رینکنگ کرنی ہے، پرائرٹائز کرنا ہے۔ سیٹ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں پرائرٹائز کرنے کی ضرورت نہیں، ہرگز بھی نہیں ہے، ہمیں پرائرٹائز کرنے کی ضرورت پھر بھی ہے، اور لیکن بعض چیزیں تو بالکل ہی ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی، اور وہ ان کا تو ایک ساتھ حصول جو ہے، ایک بندہ ایک وقت میں ان چیزوں کے لیے سکسیزفلی ایفرٹ نہیں کر سکتا، اور اس انسان کو یہ کام کرنا ہے کہ وہ انسان گویا کہ یہاں پہ جب کانفلکٹ والی جو چیزیں ہیں ان کو پھر وہ کانفلکٹ پہلے دور کرنا ہے۔ کانفلکٹ دور کرنے کا مطلب بھی پھر وہی رہے گا، وہ کیا رہے گا کہ بھئی پہلے تو آپ سیٹ کریں کہ آپ کی پہلی پرائرٹی کون سی ہے، اور جو چیزیں اس پہلی پرائرٹی کے ساتھ کانفلکٹ میں آتی ہیں، تصادم میں آتی ہیں، بھئی آپ ان سے جان چھڑا لیں۔ دس از ناٹ وٹ آئی کین ڈو، آئی کانٹ ڈو دس تھنگ، اوکے۔ اچھا، تو اسی طریقے سے اب ایک یہاں پہ بڑی قیمتی ایڈوائس ہے، اور بڑے قیمتی شخص سے ملی، بہت قیمتی شخص کو ملی، ورلڈ ریناؤنڈ شخصیت نے دی، اور اپنے سے بھی 20 گنا بڑی ریناؤنڈ شخصیت کو دی، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہاں سے ہمارے لیے مدد اور معاونت جو ہے، وہاں سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے۔ وہ کیا، وہ رہنمائی میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں، انہوں نے جب وہاں پہ انڈیا سے MBBS کیا
اب ان کے ذہن کے اندر دو چیزیں تھیں، اور دو چیزیں تھیں، ایک تو میں نے جو ہے اپنی اس میڈیکل کی لائن کے اندر اسپیشلائزیشن کرنی ہے، شعبے کا انتخاب بھی انہوں نے کر لیا، اور دوسرا وہ بہت متاثر ہوئے تھے شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ، ساؤتھ افریقہ بیس جو اسلامک اسکالر موٹیویشنل اسپیکر جو تھے، کمپیریٹیو ریلیجن کے جو ایکسپرٹ تھے، تو ان سے متاثر ہو کے وہ دعوت اللہ کا کام کرنا چاہتے تھے، اور وہ اس دعوت اللہ کے کام میں ان کے بعد ڈاکٹر ہمارے جو ہیں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی بہت متاثر تھے۔ MBBS کرنے کے بعد وہ اپنا پاکستان تشریف لائے۔ اس وقت ان کو لوگ زیادہ جانتے نہیں تھے، بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن IRF جو ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی وہ بنیاد رکھ چکے تھے۔ تو وہ پاکستان میں آئے اور وہ ان سے ملے، کہتے ہیں میں I was shocked by his simplicity, extremely simple۔ میں نے ان کو پایا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ، اور پھر وہ یہاں پہ چند دن ان کا قیام رہا، اور پھر ان سے ڈسکشن میں انہوں نے رہنمائی لینے آئے تھے، بتایا کہ جی میں یہ دو کام کرنا چاہتا ہوں، میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا میں دعوت اللہ کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کے جواب میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دو باتیں جو ہیں ان کو ایڈوائز کی، 2 things، اور وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگرچہ انہوں نے کس کو رہنمائی دی، ایک اسلامک اسکالر نے دوسرے اسلامک اسکالر جو ابھی دعوت اللہ کا کام کرنے جا رہے ہیں ان کو دی، لیکن اس کے اندر جو کہہ لیں کہ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، وہ کسی ایک وہ صرف ان 2 افراد تک محدود نہیں ہے، اور وہ انہی جیسے افراد تک بھی محدود نہیں ہے، نہ ان پرٹیکولر 2 پیپل اور نہ ہی انہی جیسے 2 افراد، بلکہ وہ ہر ایک کے لیے ہے، اور وہ پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ 2 کام نہیں کر سکتے، you will not be able to carry on۔ اگر تو آپ نے، وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں جیک آف آل ماسٹر آف نن، اگر تو آپ نے جیک آف آل بننا ہے تو بھئی آپ پھر 2 بھی کر لیں، 3 بھی کر لیں، 4 بھی کر لیں، لیکن اگر آپ نے ماسٹر کرنا ہے، اگر آپ نے ایکسپرٹ بننا ہے، کنسلٹنٹ بننا ہے، اگر آپ نے کنسلٹنٹ بننا ہے، پھر آپ ایک کام کریں گے، پھر آپ 2 کام نہیں کر پائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں میڈیکل کی لائن کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان جو ہے اس نے 2 شعبوں کے اندر جو ہے FCPS کیا ہوا ہو، اسپیشلائزیشن کی بھی ہو، اور کہیں اور سے FRCS جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے FRCS، 2 شعبوں، ایسا نہیں ہوتا، ایک شعبے کے اندر وہ انسان کر پاتا ہے۔ اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی کہ آپ 2 نہیں، آپ ایک کام کریں گے تو ہی کام چلے گا، اور دوسری ایڈوائس انہوں نے یہ دی کہ آپ اپنا جو کہہ لیں کہ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو آپ منیمائز کر دیں، اور اس کو یعنی سمپلسٹ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ہائی لیونگ سٹینڈرڈ رکھیں گے تو 2 کام میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ اب یا تو یہ ہوگا کہ جی آپ کو پیسہ کمانے کے لیے آپ پھر وہی ایک کی بجائے 2 کام کرنے پڑیں گے، آپ کو پیسہ کمائیں گے، کیسے کمائیں گے؟ آپ میڈیکل کی پریکٹس کریں گے، اور میڈیکل کی پریکٹس کریں گے تو پھر وہی بات آپ کی توجہ سپلٹ ہو جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ آپ ڈونرز پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے کہ جی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو پیسے دے رہے ہیں وہ آپ کے کام میں انٹرفیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں، بہت سال گزر گئے، عشرہ گزر گیا، 2 عشرے گزر گئے، بلکہ اس سے زیادہ عرصہ، 2 نہیں 2.5 3 عشرے گزر گئے، تو 25-30 سال گزر گئے۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں نے ایک جو ہے وہ میں نے اسپیچ سنی، اس میں وہ اس ملاقات کا ذکر کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ پھر وہی کچھ ہوا، میں نے پھر اپنے تجربے میں دیکھا کہ جی میں 2 نہیں، میں ایک کام کر سکتا ہوں، اور دوسرا یہ میں نے یہ اس نتیجے پہ بھی پہنچا کہ مجھے اپنی زندگی کو انتہائی سمپل رکھنا ہے۔ اب یہی وہ بات ہے کہ جی اب یہاں پہ سمپلسٹی کی بات سب کے لیے نہیں ہے، سمپلسٹی کی بات سب کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایک انسان ظاہر ہے ہر کوئی دعوت اللہ کا کام تھوڑی کر رہا ہے کہ جو اس کو والنٹری بیسس پہ کرنا ہے، باقی جو لوگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ظاہر وہ پیسے کماتے ہیں، اچھے پیسے کماتے ہیں تو اچھا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ مینٹین کر پاتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن
بہرحال ایک بات ہے کہ آپ کنسلٹنٹ ایک ہی کام کے آپ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں، اور پھر وہ جو بات ہے کہ جیک آف آل ماسٹر آف نن جو ہے، آپ اس سے بچیں گے۔ تو یہ وہ ایڈوائس ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں ہمیں سے ہر ایک انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔